اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا ہو، وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔ تو بادشاہ کو ماننے والا وہ تو بادشاہ کے علاوہ اور بادشاہ سے بھی تعلق نہیں رکھتا، چہ جائے کہ کسی چوڑے چمار سے تعلق رکھے۔ تو یہ ساری مضمون جو ہے نا وہ شروع سے جو چل رہا ہے اور تفصیل کے ساتھ پڑھے، انبیاء اور اولیاء کرام علیہ السلام ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان سے حاجتیں نہیں مانگنی چاہیے اور مشکل میں مصیبت میں ان کو نہیں پکارنا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا قول بیان کیا جنگ یرموک کے اندر، انہوں نے مشکل وقت میں پکارا یا محمد آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا تو انہوں نے پکارا یا محمد آ، مگر یہ اسی کا رد کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ بادشاہ کو ماننے والے کا کسی اور سے کیا کام، چوڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس طرح کی جناب یہ تشبیہات ذکر کر رہے ہیں۔ اور اب آگے صفحہ نمبر 22 پر عبارت لکھی، اس دنیا میں سب گناہ گاروں نے گناہ کیے ہیں، فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور حامان بھی اس میں، بلکہ شیطان بھی اسی میں ہے۔ پھر یوں سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گناہ گاروں نے سے ہوئے ہیں، سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ صاحب اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا۔ تو یہ کہا کہ فرعون حامان جتنے گناہ کرے پھر بھی شرک سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ فرعون اور حامان شیطان کے گناہ قابل معافی ہیں، تو یہ شرک کس کو کہہ رہا ہے؟ شرک ہے اللہ اس کے محبوبوں کی تعظیم کو یہ شرک قرار دے رہا ہے۔ تقویت الایمان میں اسی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی جو ہے نا وہ اہل مکہ کے جو کافر تھے ان کے رد میں تو نہیں لکھی گئی، یہ سنی حضرات جو انبیاء اولیاء ان کی تعظیم کرتے ہیں اس کے رد میں لکھی گئی۔ تو یہ لکھ رہا ہے کہ وہ حامان فرعون وغیرہ جتنے گناہ کیے ہوں تو اتنے گناہ بھی کیوں، لیکن یہ شرک نہ ہو جو سنی حضرات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی بخشش کرے گا۔ صفحہ نمبر 22 تقویت الایمان، فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور حامان بھی اس میں، بلکہ شیطان بھی اسی میں ہے۔ پھر یوں سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گناہ گاروں سے ہوئے ہیں، سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے لیکن شرک سے پاک ہو۔ وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے جب حامان فرعون والے گناہ کر لیے؟ تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ صاحب اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا۔ یہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 22۔ اور پھر یہ عبارات آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان عبارات کا لکھنے والا وہ عقل سے جس کا تعلق نہیں ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ شرک سے پاک ہو، ادھر کہہ رہا ہے فرعون حامان جتنے گناہ کیے ہوں، تو فرعون حامان کے گناہ تو شرک والے گناہ تھے، پھر ان جتنے گناہ ہوں شرک سے پاک بھی ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ فرعون حامان بڑے بڑے گناہ کیے، شرک اکبر کیا، لیکن انبیاء اولیاء کی تو تعظیم نہیں کی تھی نا۔ فرعون حامان شیطان نے انبیاء اولیاء کی تعظیم نہیں کی تھی، اس لیے پھر فرعون حامان وغیرہ جیسے گناہ کی بخشش تو ہے اس کے نزدیک، لیکن جو اللہ اس کے محبوبوں کی تعظیم کرے اس کی بخشش نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 23 پر اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ دیکھو، سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ کسی ولی و نبی کو، جن و فرشتے کو، پیر و شہید کو، امام و امام زادے کو، بھوت و پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ جب وہ چاہیں غیب کی بات معلوم کر لیں۔ تو یہ کہا کہ غیب کی بات دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، جب چاہے غیب کی بات دریافت کر لے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسے نہیں، اللہ جب چاہے غیب کی بات دریافت کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر وقت ہے، اللہ کا علم دائمی ہے، اللہ کا علم یہ نہیں چاہنے پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ علم ہے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی اس کا نظریہ یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ غیب کا علم جب چاہے حاصل کر سکے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، نبی ولی کی شان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی یہ توہین ہے، اللہ کے علم دائمی کا انکار ہے۔ اللہ کا علم تو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس علم پر نہ کبھی نسیان طاری ہوتا ہے، نہ ظہول، وہ بھول چوک سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، اور کبھی اس پر جہالت طاری نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آئے گا، جب چاہے گا آ جائے گا، بلکہ ہر چیز کا علم، حال، مستقبل، ماضی، سارے کے سارے علوم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم ہر ایک چیز کے علم کو محیط ہے۔ اور پھر اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 29 کی عبارت دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 25 پر لکھا، یہ ہر صفحے پر ہی ہے کہ اللہ صاحب جو آپ چاہتا ہے سو دیتا ہے، ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی۔ وہ انبیاء اولیاء کا ذکر، پیغمبروں کو کہ وہی میں کبھی غلطی نہیں پڑتی، سو وہ ان کے قابو میں نہیں۔ اللہ صاحب جو آپ چاہتا ہے سو دیتا ہے، ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی۔ یہ کہتے ہیں وہ تو اللہ جب چاہے دے دیتا ہے، غیب کی بات بتا دیتا ہے، ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی، کچھ نہیں، بالکل نفی کر دی، ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی۔ حالانکہ ان کی خواہش کتنی چلتی ہے، یہ اسماعیل دہلوی سے نہ پوچھیں یا اشرف علی تھانوی سے نہ پوچھیں، یہ پوچھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید میں آیات قرآنیہ نازل فرمائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما ارا ربک الا یسارع ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ واللہ ما ارا ربک الا یسارع ہواک، ہواک کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ یہ مومنوں کی ماں کا عقیدہ ہے، اور اسماعیل دہلوی کا عقیدہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی۔ تو قرآن مجید محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو ماننے والا تو یہ عقیدہ اختیار نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر بخاری شریف، صفحہ نمبر 29، تقویۃ الایمان۔ سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے، سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان، سو جیسے سب لوگ کبھی کچھ بات عقل سے یا قرینہ سے کہہ دیتے ہیں، پھر کبھی ان کی بات موافق پڑ جاتی ہے، اسی طرح یہ بڑے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینہ سے کہتے ہیں سو اس میں کبھی درست ہو جاتی ہے، کبھی چوک، ہاں مگر جو اللہ کی طرف سے وحی یا الہام ہو سو اس کی بات نرالی ہے، مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ کبھی وحی نازل فرما دے یہ بات تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ جس عام لوگ بے خبر نادان، تو ان کے منہ سے کبھی کبھی اچھی بات بھی نکل جاتی ہے، تو اسی طرح ان کی زبان سے بھی کبھی کبھی اچھی بات نکل جاتی ہے۔ یہ گستاخانہ عقیدہ، کفری عقیدہ ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق آدمی جب وہ ایمان کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لکھا ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے، سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان، سو جیسے سب لوگ کبھی کچھ بات عقل سے یا قرینہ سے کہہ دیتے ہیں، پھر کبھی ان کی بات موافق پڑ جاتی ہے، اسی طرح یہ بڑے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینہ سے کہتے ہیں سو اس میں کبھی درست ہو جاتی ہے، کبھی چوک، ہاں مگر جو اللہ کی طرف سے وحی یا الہام ہو سو اس کی بات نرالی ہے، مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بڑے چھوٹے سے کوئی عام ہے وہ ساتھ لے کر ہے وحی انبیاء کا، اور ساری کتاب میں اسی طرح ہے، انبیاء اولیاء کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ نتیجہ نکالتا ہے۔
تو یہ صفحہ نمبر 29 کی عبارت ہے. اشارہ کر دے گا، دس دے گا. تو اعلیٰ یاز باللہ، ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کاملین کو عام لوگوں کے برابر قرار دیا، دوسرا ان کو بے خبر کہا، اعلیٰ یاز باللہ نادان کہا، اور اعلیٰ یاز باللہ اور یہ کہا جس طرح دوسرے لوگ ہیں کبھی کبھی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، اس طرح ان کی بھی کوئی بات درست ہو جاتی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں تو وہ یقینی ہوا کرتی ہیں اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا محبوب پاک علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ. صفحہ نمبر 31. صفحہ نمبر 31 میں یہ لکھا، جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا. الیاذ باللہ، قبر میں جو معاملہ ہوگا تو نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ اپنی حالت، نہ کسی اور کی حالت معلوم. تو یہ تقویۃ الایمان کا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق الیاذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے انجام کی خبر نہیں. الیاذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انجام کتنا شاندار ہے اور آپ کا آخرت والا مقام کتنا شاندار ہے. جو کوئی اسے نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے بچے بچے کو علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، کوئی اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا. اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو ان کی شان تو قرآن پاک میں واضح ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خود بھی علم نہیں ہے. اور صفحہ نمبر 35 پر لکھا، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جنوں فرشتہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالے. تو یہ الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی، اور اسی کے متعلق ایک حوالہ بھی نوٹ کروایا تھا. مولوی اشرف علی تھانوی جانا، اس نے والفادات میں اس کی تائید کی اور اس کی تعویلیں کی، اور تعویل اسی کی جاتی ہے جس میں پہلو پایا جائے گستاخی کا، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک میں اس میں گستاخانہ پہلو موجود تھے، اسی لیے تو تعویلیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کو خاتم النبیین آخری نبی فرمایا. آخری نبی ایک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اول ایک ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو آپ جیسا اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہے تو ایک کن سے کروڑوں نبی ولی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے. اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں اور ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جنوں فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالے. دیکھ لیا. اب اس کا صفحہ نمبر 42 دیکھیں. صفحہ نمبر 42 کے شروع میں ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک مشکات کے حوالہ سے، کہ جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، پکارا، اور اے کعب بن لواء کی اولاد اپنے آپ کو بچاؤ،
اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ. اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا ذکر کیا. تو اب حدیث کا یہ معنی بیان کرتا ہے, تفصیل کرتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک نے انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو. یہ میرے پاس مال موجود ہے, اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں, اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے, وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا. تو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی. جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا. تو یہ حدیث کا اس نے مفہوم بیان کیا اور یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں بچا سکتے اور ان کی حمایت نہیں کر سکتے. اور یہ کہا کہ کسی بزرگ کی اللہ والے کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, حالانکہ یہ سب باتیں احادیث کے خلاف ہیں. اور پھر خود یہی حدیث پاک جس سے اس نے مفہوم نکالا, اس حدیث کو بیان کرنے میں اس نے خیانت سے کام لیا ہے. وہ ابھی اصل حدیث آپ کو دکھاتے ہیں. تو اس میں جو کلمات ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوتا ہے, ان کلمات کو ذکر نہیں کیا, اس کو نکال کر باقی کلمات ذکر کر دیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ اس حدیث سے اپنی مرضی کا مطلب نکالا جائے. تو یہ عبارت پھر لکھ لیں کہ انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو. یہ میرے پاس مال موجود ہے, اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں, اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے, وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا. وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی. جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا. اب یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے. تو مسلم شریف میں یہ حدیث پاک کس طرح ہے, تو آئیے مسلم شریف سے یہ حدیث پاک اصل حدیث پاک دیکھیں. تو حدیث پاک کے کلمات کیا ہیں. تو حدیث پاک یہ کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے. کتاب الایمان میں حدیث پاک ہے. باب ہے فی قولہ تعالی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو شروع میں وہی الفاظ ہیں جو اس نے ذکر کیے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار, اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, کیونکہ میں اللہ کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. اللہ کے مقابل تو آپ واقعی مالک نہیں. غیر انا لکم راحمن, اب یہ الفاظ جس نے ذکر نہیں کیے. غیر انا لکم راحمن سأبلھا ببلالھا, یہ اصل کلمات تھے تو اس کو چھپا گیا. غیر انا لکم راحمن سأبلھا ببلالھا, آپ نے فرمایا ہاں میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس رشتہ داری کا میں تم کو فیض پہنچاؤں گا. سأبلھا ببلالھا, تو آپ نے تو معاملہ واضح کر دیا کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے تو اس کا فیض میں تمہیں پہنچاؤں گا. تو پھر رشتہ داری کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری کا فائدہ کیا ہوا
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا فائدہ ہوا، تو یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اور کتاب فضائل الصحابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فضائل میں یہ حدیث پاک ہے، وہ پہلے بھی آپ کو بیان کی تھی کہ باب جو نا یہ فضائل فاطمہ، باب فضائل فاطمہ بنت النبی، فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس میں یہ کلمات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، حاضر تھیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں، اور ان کی چال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی، لخت جگر تھی آپ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ ان کی چال تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید۔ آپ نے انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور ان کے کانوں میں کوئی بات کہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رو پڑیں، پھر دوبارہ آپ نے کانوں میں کوئی بات کہی، وہ ہنس پڑیں، تو آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے کہا ما یبکی، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ما کنتو لأفشیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نا آپ کا راز جنم افشا نہیں کروں گی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز ہے نا وہ میں تمہیں واضح نہیں کروں گی۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد پھر میں نے جو نا یہ سوال کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب اب میں یہ بات بیان کرتی ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار یہ فرمایا کہ حضرت جبریل امین ہر سال میرے ساتھ قرآن پاک کا 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا، تب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، اور تم مجھے سب سے پہلے، میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ تو فرمایا کہ یہ وصال کی خبر سن کر میں رو پڑی۔ آپ نے پھر سرگوشی کی، آپ نے فرمایا الا تردینا ان تکونی سیدات نساء المؤمنین، یا فرمایا سیدات نساء هذه الامہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو خوش نہیں کہ تو جنتی ایمان والی عورتوں کی سردار ہے، یا فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شان ملی کہ وہ تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہیں۔ تو آیا یہ شان کسی عبادت کی وجہ سے ملی ہے؟ عبادت کرنے والی اور بڑی آئیں، بڑا بڑا تقوی اختیار کیا، مگر یہ مقام ملا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور قرابت کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو کسی عبادت ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ صفحہ نمبر 46۔ تقویت الایمان کی عبارات دیکھ رہے ہیں نا، تو تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 46 پر یہ لکھا اس آیت میں کچھ اس بات کا مذکور نہیں کہ اس جانور کے ذبح کے وقت کسی مخلوق کا نام لیجئے جب حرام ہو، بلکہ اتنی ہی بات کا ذکر ہے کہ کسی مخلوق کے نام پر جہاں کوئی جانور مشہور کیا، یہ گائے سید احمد کبیر کی ہے یا یہ بکرا شیخ سدھو کا ہے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی جانور مرغی یا اونٹ کسی مخلوق کے نام کا کر دیجئے، ولی کا یا نبی کا، باپ کا یا دادے کا، بھوت کا یا پری کا، سب حرام ہے اور ناپاک کرنے والے پر شرک ثابت ہو جاتا ہے۔
جو کسی جانور کو کسی کی طرف منسوب کر دے نا تو پھر وہ جانور بھی حرام اور ایسا کرنے والا مشرک. تو آپ جو نا اب اس نظریے کی روشنی میں یہ عقیدہ لیجئے اور اس عقیدہ کے رکھنے والے جتنے بھی ہیں چاہے وہ جو بند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں یا اپنے آپ کو وہابی کہلانے والے تبلیغی جماعت والے سب اسی نظریے کے قائل ہیں تو ان کے ہاں بھی تو جانور ہیں.